دکھ ہوتا ہے جب یہ ہمیں درس دیتے ہیں بھئی فوج ہماری ہے، ہماری جان قربان فوج کے لیے، فوج کی ہم بات کریں، آپ کو تو وہ فوج اچھی لگتی جو آپ کے ساتھ ہو۔ 3,500 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ مارنے والے پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں وائس چانسلر ارب پتی ہیں جبکہ یونیورسٹیاں کھنڈرات بن گئی ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ عدلیہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگائی اور ایک کو نائل کیا۔ جب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جا رہی تھی بھٹو صاحب کو، اس وقت آپ کے والد محترم ضیاء صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب دوسرا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نائل ہوا تو نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو نائل کروایا۔ یعنی مافیا مافیاز کی نشاندہی کر رہا ہے، ایلیٹ کلاس کو تنقید کر رہی ہے، طبقہ اشرافیہ کے خلاف بول رہا ہے۔ IMF ہمیں سری لنکا بنانا چاہتا ہے، پھر مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اسحاق ڈار صاحب آپ کو تو وہ ریلیف ملا جو کسی مہذب معاشرے میں کسی کو نہیں ملتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو میں اپنے سیاستدانوں کی تقریروں، بیانوں، انٹرویوز کو کبھی سیریس نہیں لیتا۔ یہ ٹام اینڈ جیری کی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ پنک پینتھر کی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کارٹون دیکھے ہوں گے، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو وہ جس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کارٹونوں جیسی فلمیں ہیں، کارٹونوں جیسے بیانات ہوتے ہیں، کارٹونوں جیسی گفتگو ہوتی ہے، اور عجیب و غریب گفتگو ہوتی ہے۔ تو ان بیانوں سے کبھی سیریس نہ لیا ہے نہ لیں گے، کیونکہ 4-5 آقا ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ مسلم لیگ نون کے لیے قانون کا اور آئین کا درجہ بن جائے گا، خواہ ان کی جو بھی سوچ ہو، وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے غلام در غلام چلتے رہیں گے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھٹوز ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، مولانا جو فیصلہ کریں گے۔ یہ سارے اسی طرح ہیں۔ PTI میں عمران خان کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے آگے لوگ بولتے تھے، یعنی اختلاف کا اظہار کرتے تھے، آپس میں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، یعنی وہاں خواہ فیصلہ جس کا بھی ہو مگر اس سے پہلے لڑائی جھگڑے اور گفتگو اختلاف یہ سارا ہوتا تھا۔ ان پارٹیوں میں تو مجال ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، تو وہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ایک گزشتہ روز بلکہ 2 دن پہلے خواجہ آصف نے ایک بڑی مزے کی تقریر کی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ خواجہ صاحب کے والد محترم ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین تھے، یعنی ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے، اور خواجہ صاحب ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں بقول بلاول بھٹو، ضیاء الحق کے اصل بیٹے نواز شریف ان کے ساتھ ہیں۔ مطلب خواجہ صاحب کے والد ضیاء کے ساتھ اور خواجہ صاحب ضیاء باقیات کے ساتھ، اور خواجہ صاحب 1 مرتبہ سینیٹر اور 6 مرتبہ MNA بن چکے ہیں، اور وہ 2 دن پہلے اسمبلی میں فرما رہے تھے۔ ویسے ان کے اندر ایک بڑی بٹن لگا ہوا ہے، آن کرتے ہیں وہ بٹن تو انقلابی ہو جاتے ہیں، آف کرتے ہیں تو رات کو نکل پڑتے ہیں، مفاہمتی ہو جاتے ہیں، پاؤں پڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ سارا۔ اور خواجہ صاحب خیر سے انقلابی اور بیک وقت انقلابی اور مزاحمتی ہیں، اور 5-7 تقریریں انہیں رٹی ہوئی ہیں، وہ تقریریں سنا دیتے ہیں۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر خواجہ صاحب کی بڑی مشہور، آج کل وہ PTI پہ چڑھے ہوتے ہیں کہ آپ نے فوج سے کہ غدار بنا دیا، فوج پر چڑھائیاں کیں۔ بلا شبہ PTI نے یہ کیا اور وہ اس کی سزا بھگت رہی ہے، لیکن خواجہ صاحب کی اپنی تقریریں ماضی کی سن لیں، جس میں خواجہ صاحب فرما رہے ہوتے ہیں وہ تم نے کون سی جنگ جیتی ہے، جس میں خواجہ صاحب فرما رہے ہوتے ہیں یہ سینہ چوڑا کر کے آتے ہیں اور ہم سے ڈیفنس بجٹ لے جاتے ہیں، فوج کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہم پتہ نہیں ہڈیوں کا گودا بھی نکال لیا ہے۔ اور پھر ایاز صادق خواجہ صاحب کے کہ جو سابقہ آرمی چیف کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ ابھینندن کے موقع پہ، ابھینندن گرفتاری اور رہائی کے موقع پر، کہ آرمی چیف آئے ان کی ٹانکیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پہ پسینہ تھا، اور پھر نواز شریف صاحب جن کی کبھی کسی آرمی چیف سے بنی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد مریم نواز جو روز اپنی تقریروں میں نعرے لگواتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور یہ سارے۔ تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمیں، اور زرداری صاحب جو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، اور تم 3 سال کے لیے آتے ہو، راحیل شریف کو کہہ رہے تھے ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں یہاں۔ دکھ ہوتا ہے جب یہ ہمیں درس دیتے ہیں بھئی فوج ہماری ہے، ہماری جان قربان فوج کے لیے، فوج کی ہم بات کریں، آپ تو جب آپ کو تو وہ فوج اچھی لگتی جو آپ کے ساتھ ہو، اور جب آپ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ اور ہوتے ہیں، جب اس طرف ہوتے ہیں۔ تو خیر خواجہ صاحب نے جو تقریر فرمائی
اس میں انہوں نے کہا کہ 3,500 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ مارنے والے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہمارے وجود کو معیشت سے خطرہ ہے، 2 اداروں پر 1,000 ارب قرضہ ہے، 2,000 ارب کے ٹیکس کیسز عدالتوں میں ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہاں یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں وائس چانسلر ارب پتی ہیں جبکہ یونیورسٹیاں کھنڈرات بن گئی ہیں، وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے، عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ ہے ان سارے مسائل کی وجہ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا 7 والی عمارت میں بیٹھے لاکھوں تنخواہ لے رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ساتھ ساتھ ہیں اس لیے وہ 7 والی عمارت کی بات۔ اور یہ جو عدلیہ ہے یہ 2-3 وزیر اعظم کھا گئی، پھانسی بھی دی، نااہلی بھی کی، عدلیہ اپنا محاسبہ کرے۔ اب پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، جس دن جسٹس فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس بنے اور عمر عطا بندیال ریٹائر ہوئے، اس کے بعد کبھی بھی آپ مسلم لیگیوں کو عدلیہ پر تنقید کرتے نہیں سنیں گے، عدلیہ سے شکایتیں نہیں سنیں گے، عدلیہ کی تنخواہوں پر بات کرتے نہیں سنیں گے۔ اس دن سب اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا، خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ عدلیہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگائی اور ایک کو نائل کیا۔ خواجہ صاحب آپ شاید بھول گئے ہیں کہ جب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جا رہی تھی بھٹو صاحب کو، اس وقت آپ کے والد محترم ضیاء صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور نواز شریف صاحب ضیاء کی باقیات تھے، اور جب دوسرا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نائل ہوا تو اس کا مدعی تھا اس کے خلاف جو کالا کوٹ پہن کے گیا تھا وہ نواز شریف گیا تھا، اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو نائل کروایا۔ عدلیہ اپنا محاسبہ کرے، پارلیمنٹ بھی اپنا محاسبہ کرے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ آج ہمیں آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ 3,500 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی، تو خواجہ صاحب ہم کیا کریں پھر اس پہ؟ 4تھی مرتبہ آپ حکومت میں ہیں، 4تھی مرتبہ وہ زرداری صاحب کی پارٹی حکومت میں، جس کو آپ کل تک علی بابا 40 چور کہتے تھے، کرپٹ کہتے تھے، لٹیرے کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، جن کے اپنے پیٹ چیرنے تھے، جن کو چوکوں پہ لٹکانا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہ کل کے کرپٹ آج آپ کے ساتھ ہو گئے اور آج آپ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب 3,000 ارب کی ٹیکس چوری ہم نے روکنی ہے کہ آپ نے روکنی ہے؟ ڈاکہ مارنے والے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یعنی جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں اسی میں ڈاکہ مارنے والے ڈاکو بھی بیٹھے ہیں، تو پھر آپ یہ کس کی نائلی ہوئی؟ اچھا، ہمارے وجود کو معیشت سے خطرہ ہے، اطلاع دینے کا شکریہ، لیکن اس معیشت کو کس سے خطرہ ہے؟ آپ لوگوں سے، آپ کی نااہلی سے۔ 2 اداروں پر 1,000 ارب قرضہ ہے، بڑی مہربانی، ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ تو خواجہ صاحب یا تو اگر آپ کی یہ نااہلی مانتے ہیں تو مہربانی کریں گھر جائیں، کوئی اور کام کریں۔ 6 مرتبہ MNA، 7ویں مرتبہ 1 مرتبہ سینیٹر، 4 مرتبہ آپ کی حکومت ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ انقلابی بن کے، یعنی مافیاز کی نشاندہی کر رہا ہے، ایلیٹ کلاس کو تنقید کر رہی ہے، طبقہ اشرافیہ کے خلاف بول رہا ہے۔ بھائی آپ تو خود اس نظام کا حصہ ہیں، ان ساری برائیوں کا حصہ ہیں، ان ساری خامیوں کا حصہ ہیں، آپ کا کردار ہے اس میں۔ تو یا تو مہربانی کریں آپ جان چھوڑ دیں، ویسے بھی بڈھے ہو گئے، 60 سال کی عمریں ہو گئی، جان چھوڑیں، اگلوں کو آنے دیں۔ وہ برطانوی وزیر اعظم، ایک پارٹی کا مسئلہ ہوا کرونا میں، اس کی وزارت عظمیٰ گئی، اس کا پارٹی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم نے کہا 45 دن بعد مستعفی ہوگی کہ میں اپنی معاشی پالیسیاں پر عمل نہیں کروا پا رہی، میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی۔ آپ ہیں کہ پچھلے 35 سال سے چمٹے ہوئے جیونکے ہیں آپ، دیمک ہیں آپ، اس معاشرے کو لگ گئے، اور آپ اوپر سے تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب مہربانی کریں، اپنے قائد سمیت ہماری جان چھوڑیں، گھر بیٹھیں، کسی اور کو آنے دیں، شاید کوئی بھی بہتر حل ہو۔ اب یہ ساتھ ساتھ خواجہ صاحب ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہے، ویسے تو اس ملک میں کوئی ایک منصوبہ بھی ایسا نہیں جو وقت پہ کمپلیٹ ہوا ہو، بنا ہو، مکمل ہوا ہو، اور جس میں اضافی خرچہ نہ ہوا ہو۔ یہ بھی خواجہ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کہ آپ کی یہ جو 15 مہینے کی حکومت تھی، یہ 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی ہر لحاظ سے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیل پاکستان جو ڈچ کمپنی تھی، گزشتہ 75 سال سے پاکستان میں تھی، وہ پاکستان چھوڑ گئی ہے۔ اور خواجہ صاحب IMF ناراض ہے آپ سے، اور ٹیکسوں اور اخراجات کے معاملے پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور آپ کے جو بابائے معیشت اسحاق ڈار، جو اب بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار بن چکے ہیں، وہ اب فرما رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس ہے،
مطلب امریکہ، چین اور ہمارا اور یہ جو عالمی سیاست کی وجہ سے آئی ایم ایف نہیں مان رہا، اور آئی ایم ایف ہمیں سری لنکا بنانا چاہتا ہے، پھر مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اسحاق ڈار صاحب آپ کو۔ آپ جب لندن میں آپ ایک پراسرار بیماری پہ لندن گئے، بھاگے، واپس آئے، آپ تو سینیٹر بن گئے، حلف اٹھا لیا، وزیر بھی بن گئے، آپ نے اپنا گھر جو اور پیسے جو نیلام گھر ہونے والا تھا، جو پیسے فریز ہوئے تھے، وہ آپ کو واپس مل گئے، مفتاح سے جان چھوٹ گئی، آپ کے تو مزے ہو گئے، آپ کو تو وہ ریلیف ملا جو کسی مہذب معاشرے میں کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن ہمیں کیا ملا؟ آج ہمیں آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ جیو پولیٹکس کی وجہ سے آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ شرم کریں۔ کل تک آپ کہتے تھے کہ ہم آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف کو میں آئی کین ڈونٹ ڈکٹیٹ آئی ایم ایف، مجھے پتہ ہے آئی ایم ایف کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اور مفتاح صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کہ اگر احسن اقبال یا میں ہوتا، کوئی ڈھنگ کا بندہ ہوتا، آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات حل ہو چکے ہوتے۔ مفتاح صاحب اور یہ باقی آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اسحاق ڈار اور ہماری حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، اور خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اس کے باوجود چمٹے ہوئے ہیں آپ۔ اور آپ نے ایک ایسا بجٹ پیش کیا ہے جس میں سب کچھ ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے اور کل انشاءاللہ میں کھیر کھاؤں گا، دودھ ہوگا، خالص دودھ، بہترین چاول، میوہ جات اور بہترین قسم کی اول نمبر کا میٹھا، اور پھر اس کو میں بنا کر اور اس کو میں سویرے کر کے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے کل کھاؤں گا۔ تو وہ جو ساتھ دوست بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا یہ ساری چیزیں آپ کے تیرے پاس ہیں؟ کہتے نہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا کھانے کی خواہش یا کھانے والا ہاتھ۔ تو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے، پیسے ہیں کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ یہ اتنے اس کو دو، اتنے اس کو دو، اتنے اس کو دو، بھائی دو کہاں سے؟ تو خواجہ صاحب تقریریں 75 سال سے ہم تقریریں سنتے آئے ہیں، غربت کی بات کریں تو آپ کے بھاشن، جہالت کی بات کریں تو آپ کے بھاشن، آپ کے پاس آبادی کیسے کنٹرول کرنی ہے کوئی حل نہیں، بے پندے کی، یعنی وہ معیشت کا وہ برتن ہے جس کے نیچے والا حصہ ہی کوئی نہیں، جتنے ڈالتے جاؤ نیچے گرتا جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں آپ کو۔ معاشی اصلاحات سمیت، عدالتی اصلاحات سمیت جو کچھ آپ کے پاس کچھ پتہ نہیں آپ کو، اور نجکاری جو 200 یونٹ بیمار پڑے ہوئے سفید ہاتھی بنے ہوئے، ان کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ آئی ایم ایف نہ آئے، پلان بی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ادھر دے دیتے ہیں، ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ادھر دے دیتے ہیں، اور اب آپ کو قرضے کا سود دینا مشکل ہو رہا ہے۔ جو پاکستانی جس کے پاس تھوڑا سا بھی آپشن ہے باہر جانے کا، وہ سارے باہر جا رہے ہیں، آپ کی پالیسیوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہمیں خواجہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں کی سٹوریاں سنا رہے ہیں، کپڑے بکیں گے تو آٹا سستا ہو جائے گا، مولانا فضل الرحمان پھونکے ماریں گے تو معیشت بہتر ہو جائے گی۔ بس کر دیں اب یہ الف لیلہ کہانیاں، کچھ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ جان چھوڑیں، اتنا ہی کر دیں کہ جان چھوڑ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔